محمد صلی اللہ رسول کریم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آج مرخہ 11 اکتوبر 2024 بروز جمعہ بعد از نماز جمعہ خاکسار تحریک کے فیس بک پر آفیشیل پیج سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جیسا کہ ہم ہر ہفتے آن لائن ہوتے ہیں اور میں مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک سے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، تو ہمارا جو بھی سیشن ہوتا ہے اس میں ہم فکر مشرقی کے تناظر میں گفتگو کرتے ہیں، دنیا خاکسار کی ایکٹیویٹیز پر بات کرتے ہیں، اور جو ہم نظام متعارف کرا رہے ہیں اس نظام سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر تناظرات بھی ہیں، جیسے بین الاقوامی معاملات ہیں، عالم اسلام میں جو مسلمانوں کی اس وقت حالت زار ہے، خاص کر فلسطین اور غزہ کی صورتحال پر ہم نے بات کرتے ہیں، ملکی حالات پر بات کرتے ہیں، ملکی معیشت پر بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرز پر بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئرز پر بات کرتے ہیں، اور اس طرح سے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، اور پھر ایک تقابلی جائزہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جو موجودہ نظام ہے اس وقت پاکستان میں رائج العمل ہے، اس کے مد مقابل خاکسار تحریک جو نظام پیش کر رہی ہے، جو سسٹم آف گورننس پیش کر رہی ہے، اس کا ایک تقابلی جائزہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم کس سینیریو میں تبدیلی چاہتے ہیں، اور اس وقت جو نظام لاگو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، اور ہمارا ڈھانچہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، اور وہ کن لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ہمارا پیش کردہ جو نظام ہے وہ کن لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کی شروعات کہاں سے ہے، اور وہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں تاکہ ذہن سازی کا کام ہو سکے کہ لوگ خاکسار تحریک کے پیش کردہ نظام کو پہلے سمجھیں کہ خاکسار تحریک اس وقت کیا پیش کر رہی ہے، اس کا نقطۂ نظر کیا ہے، وہ کون سی تبدیلی چاہتی ہے، اور وہ اس نظام کا حصہ ہے، یعنی جو مروجہ یہ نظام چل رہا ہے، جو پولیٹیکل سسٹم آف گورننس چل رہا ہے، اور جس میں ایک بیوروکریسی بھی ہے، جس میں ایک پوری جوڈیشری کام کر رہی ہے، جس میں ایک پورا نظام حکومت ہے، جس میں ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اب اپنی ڈیلیورنس دے رہا ہے یا وہ اپنی ڈیلیورنس کھو چکا ہے۔ عوام کا مجموعی اعتماد اس نظام پر، جو مروجہ نظام ہے، اس پر کتنا ہے، اور اس کے مد مقابل جو ہم پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک چیز میں بالکل آپ کو کلیئر بتاؤں اور ٹو دا پوائنٹ بتاؤں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت پاکستان میں کسی نظام کے اگر بدلنے کی بات کر رہی ہے تو ایسی کوئی جماعت اس وقت موجود نہیں جو نظام کے بدلنے کی بات کر رہی ہے، لیکن اس کے برعکس خاکسار تحریک جو کہ ایک ٹریک ریکارڈ رکھ رہی ہے، وہ کوئی ایسی جماعت نہیں کہ جس کو جانا نہ جائے، پہچانا نہ جائے۔ آج دنیا اوپن اپ ہو چکی ہے، سارے سینیریوز اوپن ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا آ چکی ہے، انفارمیشن دنیا میں آسانی سے انفارمیشن تک رسائی ہے، تو پھر خاکسار تحریک کو جاننا آج مشکل کام نہیں کہ خاکسار تحریک تقسیم ہند سے پہلے کیا تھی، اس نے کیا رول ادا کیا، اور آج خاکسار تحریک کیا رول ادا کرنا چاہتی ہے۔ تو اس سینیریو میں خاکسار تحریک جو اپنا نظام بتا رہی ہے، جو سسٹم آف گورننس بتا رہی ہے، اور جو عوام کو طاقت منتقل کرنے کا پروگرام بتا رہی ہے، جمہور کو بنیادی طور پر ایک ووٹ کی طاقت سے نکال کر تمام نظام اس کے سپرد کرنے کا جو طریقہ کار بتا رہی ہے، اور طاقت کو منتقل کر کے ان لوگوں میں سے، اس جمہور میں سے ایسے افراد پیدا کر کے کہ جو صحیح معنوں میں ملک کے نظام کو چلا سکے، اور وہ کام شروع ہو رہا ہے بالکل گراس روٹ لیول پر، بنیاد سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ نظام کوئی آج خاکسار تحریک متعارف نہیں کروا رہی،
خاکسار تحریک یہ نظام 1931 میں اس نظام کی شروعات ہوئی جب انگریز پوری قوت کے ساتھ ہندوستان پر غالب تھا. اس کی حکومت تھی، اس کا سکہ چلتا تھا، اس کا نظام چلتا تھا، وہ تمام چیزیں چلتی تھی جس سے انگریز پورے ہندوستان میں حاکم تھا، بادشاہ تھا. اس نظام کو، جو نظام اس نے ہندوستان میں رائج کیا، اس نے جس طرح سے تمام ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنایا اور ان کی تمام چیزوں پر حاکم بن کر بیٹھ گیا، تو اس سینیریو میں اس وقت صرف ایک ہی قوت اٹھی، ایک ہی طاقت اٹھی اور اللہ کے نام پر اٹھی، کلمہ پڑھ کر اٹھی، عزو قرآن اٹھی، اور وہ قوت تھی خاکسار تحریک، جس نے انگریز کے نظام کو للکارا بڑی خاموشی کے ساتھ. ایک سسٹم آف گورننس خاکسار تحریک کے حدود و حربے میں اس کو جاری و ساری کر دیا. 40 لاکھ گھرانے اس تحریک سے وابستہ ہو گئے، اس نظام سے وابستہ ہو گئے جو محلہ واری نظام قرار پایا. آج ہم اسی محلہ واری نظام کو خاکسار تحریک کا سسٹم آف گورننس کہہ رہے ہیں، لیکن یہ خاکسار تحریک کا سسٹم آف گورننس نہیں ہے، یہ کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس جس کی بات اس وقت محلہ وار نظام کے تحت بات کی گئی تھی، آج کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس کے تحت پیش کی جا رہی ہے. اور اس میں یہ چیز باور کروائی جا رہی ہے اس جمہور کو، اس عوام کو جو جمہوریت کے نام پر دھوکہ کھائے بیٹھی ہے، جو سمجھتی ہے کہ جمہور کی طاقت صرف اس جمہوریت میں ہے، اس مغربی طرز جمہوریت میں ہے، لیکن اس کو صرف ایک ووٹ کا حق دے کر اس سے تمام اس کی طاقت اپنے طرف منتقل کروائی جاتی ہے. کس کی طرف تبدیل کروائی جاتی ہے اس کی طاقت؟ اس جاگیردار کلاس، اس سرمایہ دار کلاس، اس اشرافیہ کلاس کی طرف. پھر وہ اشرافیہ اس جمہور سے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچ کر ان کا استحصال کرتا ہے، ان کے حقوق پر شبخون مارتا ہے، اپنے مفادات پورے کرتا ہے، اپنی مال و متاع اور دولت میں اضافہ کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، اپنے مرضی کے فیصلے اسی نظام میں موجود سسٹم سے لیتا ہے. لیکن عوام پھر ایک ووٹ لے دینے کے بعد ان کی ساری طاقت سلب ہو کر رہ جاتی ہے. وہ صرف پھر اپنے حقوق کی حاصلات کے لیے روڈ رستوں پر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، بھوک ہڑتالیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی وہ تمام قوت جو کسی بڑی تبدیلی کے لیے کام میں آئے، وہ ایگزاسٹ انہی روڈ رستوں پر کر دی جاتی ہے کہ وہ بھاگتے پھرتے ہیں. پھر ان پر اسٹیٹ کی طرف سے سختی کی جاتی ہے، ان کو تتر بتر کیا جاتا ہے، ان کو مزید ڈس انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم اس وقت رائج العمل ہے، یہ ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے، یہ منتشر کر رہا ہے. اور اس منتشر کے پیچھے کون سی فلسفی ہے؟ یہ وہی انگریز کی فلسفی ہے، اس کا نظام ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، کہ عوام کی، جمہور کی بنیادی قوت کو تقسیم کرو، اس کو طاقتور ہونے ہی نہ دو کہ وہ کسی ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنے حقوق حاصل کریں یا اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے بعد اس کی پاسداری کریں. آج خاکسار تحریک اس چیز پر آواز اٹھا رہی ہے اور برملا اٹھا رہی ہے، اور ہر ہفتے میں آپ کے سامنے اسی نظام کو بتانے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں. کیونکہ اس خطاب کے بعد مجھے نوجوان رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جناب یہ سسٹم کہاں سے آیا، کیوں آیا، اور یہ جو سسٹم آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اس سسٹم کے تحت
تو اگر کام کیا جائے تو بہت بہترین نتائج نکل سکتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ یہ ان کا نوجوانوں کا تجزیہ بالکل درست ہے. کیوں کہ انہوں نے اس نظام کو دیکھا ہے جو اس وقت رائج العمل ہے اور دنیا اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. اور ہماری سیاسی جماعتیں آج بھی ہمارے نوجوان کو ڈیٹریکٹ کر رہی ہیں. پارٹی پالیٹکس ہو رہی ہے اس وقت اور ہر پارٹی اپنی اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے طاقت دینے کے لیے نوجوانوں کو ڈیٹریکٹ کر رہی ہے. پارٹی مفادات پیارے ہیں عوام اور جمہوریت یا جمہور کی وہ جو قوت ہے وہ جو طاقت ہے اس کو ڈیٹریکٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ خاکسار تحریک کا ریکارڈ پچھلے 100 سال سے کلیئر ہے کہ اس تحریک نے عوامی سطح پر لوگوں کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا, کسی سے غلط بیانی نہیں کی. انگریز کے ساتھ اس نے تقسیم ہند کے وقت کوئی سودے بازی نہیں کی. اسی لیے اس خاکسار تحریک پر انگریز نے شب خون مارا اور اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ اس کا پروگرام کہیں عوام کے سامنے نہ آ جائے اور ہمارے خلاف کوئی تقسیم ہند سے پہلے کوئی بغاوت نہ ہو جائے. کیونکہ مشرقی رحمت اللہ علیہ نے جو نظام بتایا اس میں اس کی پوری معیشت تھی, اس میں اس کی پوری جوڈیشری تھی, اس میں اس کا پورا سیکیورٹی سسٹم, پورا سیکیورٹی کا نظام تھا جس کو عسکری نظام کہا گیا. اور ان ساری چیزوں کے مل جانے کے بعد جو نظام کھڑا ہوا اس کی جو امپلیمنٹیشن محلے کی سطح پر ہوئی, جو کمیونٹی کی بنیاد پر ہوئی, وہ مثالی تھی جس نے انگریز کے دانت کھٹے کر دی. اس کو پریشانی ہو گئی کیونکہ خاکسار تحریک انگریز کے ایجنڈے کی جماعت نہیں تھی. جس طرح اس وقت انگریز نے اپنے پروردہ لوگوں کو ملا کر دونوں اطراف ہندوؤں کی سائڈ پر بھی اور مسلمانوں کی سائڈ پر بھی سیاسی جماعتیں کھڑی کر کے ان کو آپس میں لڑا کر دو قومی نظریے کو درمیان میں پھینک کر ان کو لڑا کر ان کی مجموعی قوت کو کمزور کر دیا تاکہ وہ انگریز کے خلاف کوئی منظم جدوجہد نہ کر سکیں, کوئی اسٹرگل نہ کر سکیں, کوئی انقلاب پیدا نہ کر سکیں. کہ کہیں دوسری جنگ عظیم لگ چکی تھی تو اس صورتحال میں ہندوستان سے کوئی بڑی بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو. یہ میں سن 39-40 کا ذکر کر رہا ہوں. تو پھر اس ٹو نیشن تھیوری اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے اس فلسفی کو انگریز نے تیز کر دیا اور اسی دوران یہ جو اخوت سے مالا مال جماعت تھی جو ہندوستانیوں میں اتحاد کا ماحول پیدا کر رہی تھی بلا رنگ نسل مذہب اور قوم کے, اس تحریک میں تمام طبقات کے لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے اس نظام کو اپنایا, اس کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس کو اپنایا اور اس سسٹم آف گورننس کے ذریعے سے ایک شیڈو گورنمنٹ فارم ہو گئی. آج اس پر تاریخ لکھی جا رہی ہے. پروفیسر امیلینڈو ڈی کلکتہ یونیورسٹی کے پروفیسر انہوں نے کتاب لکھی ہے دا ہسٹری آف خاکسار موومنٹ ان انڈیا, 2 والیومز کے اوپر. ان 2 والیوم میں انہوں نے خاکسار تحریک کا احاطہ کیا ہے کہ یہ وہ واحد جماعت تھی جس سے انگریز حقیقت میں خوفزدہ ہو گیا کیونکہ وہ انگریز کے نظام کو للکار رہی تھی, انگریز کے اس نظام کو اندر سے کمزور کر کے ایک نظام کھڑا کر رہی تھی اور بنا ٹکراؤ کے پیدا کر رہی تھی. اسی لیے اس پر شب خون مارا گیا.
1940 میں, 19 مارچ 1940 میں, اور یہ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی. خاکسار تحریک 1931 میں شروع ہوئی اور 39 میں پوری قوت کے ساتھ تقریباً 40 لاکھ گھرانے اس تحریک کے اس نظام کے تحت ایک حکم پر اطاعت امیر کا اصل نمونہ بن کر چل رہے تھے. حکم امیر ان میں واضح طور پر اس دور میں دیکھا جا سکتا ہے جو اسی مرکز سے, جہاں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں, اس مرکز سے پورے ہندوستان میں وہ حکم نکلتا تھا اور پھیل جاتا تھا. اور بنا ٹکراؤ کے انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا جس نے انگریز کو پریشان کر دیا. اور پھر دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے کے ٹھیک 6 ماہ بعد 19 مارچ 1940 کو خاکسار تحریک کی مجموعی قوت کو انگریز نے ڈر کر لاہور میں ٹکراؤ کا ماحول پیدا کر کے گولی چلا دی. اور اس کے نتیجے میں خاکسار تحریک کو پورے ہندوستان میں بین کر دیا گیا. ہندوستان میں کوئی ایسا شہر نہیں تھا جہاں پر خاکسار تحریک عملی طور پر کام نہ کر رہی ہو. آپ گوگل آرکائیو میں چلے جائیں, انڈین ایکسپریس اخبار کھول لیں یا دیگر جتنی بھی انگریزی اخباریں ہیں اس سن میں, آپ ان میں جا کر خاکسار تحریک کو سرچ کریں تو آپ کو مارچ 20 سے لے کر اپریل مئی تک کے اخبارات موجود ہیں. اس میں آپ کو یہی چیز ملے گی کہ خاکسار تحریک کو ہر جگہ چھاپے مار کر ان کے سالاروں کو, ان کے آفیسرز کو جو تحریک چلا رہے تھے, جو عہدیدار تھے, ان کو پکڑ پکڑ کر پابند سلاسل کیا گیا. اور علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ کو بھی 19 مارچ کے واقعے پر گرفتار کر کے ویلور مدراس میں 1943 تک بند کر دیا گیا. خاکسار تحریک کا آرگن نکلتا تھا الاصلاح, جس میں تحریک کے بارے میں بتایا جاتا تھا, احکامات جاری ہوئے تھے. علامہ صاحب کا ایک مقالہ اس میں ہر اس کے اشاعت میں ہوتا تھا, اور اس کی اشاعت جو 16 لاکھ کی تعداد میں ماہانہ ہوتی تھی اس کو یکسر بند کر دیا گیا. خاکسار تحریک کی آواز کو, گلے کو دبا دیا گیا. یہ صرف تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستانی نوجوانوں کو پتہ چلے کہ خاکسار تحریک نے آزادی ہند کے لیے کون سی عملی سٹرگل کی. خاکسار تحریک کی نظر میں پاکستان کی حاصلات اس نقشے کی صورت میں نہیں جس نقشے کی صورت میں انگریز نے ہمیں آزادی دی. خاکسار تحریک کی نظر میں پورے ہندوستان کی آزادی کا نقشہ تھا. اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ پورے ہندوستان کو پاکستان بنانا چاہتے تھے. اور ان ساری چیزوں پر خاکسار تحریک نے کام کیا ہے کہ اگر ہم آزادی حاصل کریں گے تو کن بنیادوں پر کریں گے. آزادی ہند سے قبل 1 سال قبل 1946 میں جب برطانیہ سے ایک مشن آیا اور اس نے آ کر ہندوستان کی نمائندہ جماعتوں کو کہا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنا نظام بتائیں کہ کس نظام کے تحت ہم آپ کو آزاد کریں. تو جو بڑی 2 نمائندہ جماعتیں تھیں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی, they are failed to submit their constitution.
وہ کوئی نظام نہ دے سکے کہ ہم آزادی ہند کے بعد 2 ملک بن جانے کے بعد اپنے اپنے ملکوں میں کون سا رواج، کون سا نظام رائج العمل کریں گے۔ آن دیٹ ٹائم، اس وقت مشرقی رحمت اللہ علیہ نے کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا 1946 پیش کیا۔ لیکن وہ صرف اسی لیے رد ہوا انگریز کی جانب سے کہ جناب خاکسار تحریک نہ مسلمانوں کی نہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، اور نمائندہ جماعتوں نے نہیں دیا، اس لیے یہ مشن یہ بیانیہ جاری کرتا ہے کہ ہندوستان سے ہند کوئی بھی ایسی جماعت آزادی ہند کے لیے اپنا کانسٹیٹیوشن پیش نہ کر سکی۔ وہ کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا جس کو بعد میں آئین مشرقی بھی قرار دیا گیا، آج اسی کانسٹیٹیوشن پر خاکسار تحریک بات کر رہی ہے، اور اس کی بنیاد وہ کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس ہے جس کی بات آج کی جا رہی ہے کہ بنیاد سے تبدیلی کے لیے ہم جدوجہد کریں، کوشش کریں، صحیح معنوں میں ہم آزادی لیں، کیونکہ پچھلے 75 سال کا ٹریک ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے کہ انگریز کے نظام، کیونکہ وہ جماعتیں اس وقت کوئی نظام نہ دے سکی، کوئی کانسٹیٹیوشن نہ دے سکی، تو پھر مجبوراً جو 1947 میں ہوا اور 2 ملک معرض وجود میں آئے، جو 2 ڈومینین اسٹیٹس بنی، اس میں انگریز کے کانسٹیٹیوشن کو لاگو کیا گیا۔ اور یہاں ایک چیز کلیئر ہو کہ یہ جو قانون تھا، یہ جو سسٹم تھا، آج ہندوستان میں بھی بنیادی طور پر وہ ہے، پاکستان میں بھی بنیادی طور پر وہ ہے۔ اگر ایک آدمی قتل کرتا ہے تو اس کو قانون کے تحت دفعہ 302 لگتی ہے، جس کے تحت اس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے ہماری فاضل عدالتوں میں سے۔ ہندوستان میں وہ تعزیرات ہند کہلائی، یہاں تعزیرات پاکستان کہلائی۔ دفعہ 144 لگتی ہے، وہ تعزیرات ہند کی دفعہ 144 اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 144 کے لفاظی میں بھی فرق نہیں، وہاں بھی 5 افراد کا ایک ساتھ جمع ہونا اسٹیٹ کے خلاف بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر قانون تو انگریز کا تھا، اور یہ قانون بنایا ہی اسی لیے گیا تھا، یہ آئین اس وقت بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ایک قوم کو ہندوستان میں، چاہے اس کی مذہبی وابستگی کچھ بھی ہو، وہ اس نظام، اس کانسٹیٹیوشن کے ذریعے غلام بنی رہے، اور وہ غلامی آج بھی ہمارے گلے میں ہے۔ اسی لیے ہماری کوئی پالیسی عوامی سطح پر نہیں ہے، اور عوام کو جمہوریت کا جھنجھنا دے دیا گیا ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ جمہوریت ہی تمہارا حقوق دلانے کا، تمہیں حقوق دلانے کا ایک ٹول ہے، اور اس جمہوریت کے ڈھول کو بجاتے رہو، اور اسی کے ذریعے سے تمہیں عوامی آزادی بھی ملے گی، فریڈم آف اسپیچ بھی ملے گی، تمہیں تمہارے حقوق ملیں گے، تمہاری بھوک ختم ہوگی، تمہیں روٹی ملے گی، تمہیں کپڑا ملے گا، تمہیں مکان ملے گا۔ لیکن دس سسٹم از فیل ٹو پرووائڈ دیز بنیادی حقوق۔ آج ہم غلام ہیں۔ 25 کروڑ عوام آج حقیقی معنوں میں اس نظام، یعنی اس نظام جو انگریز کا بنایا ہوا تھا،
اس نظام کے تحت آج بھی ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ واضح بتا دوں میں آپ کو, حقیقی معنوں میں اگر آپ اس کا کرٹیکل اینالائز کریں گے, انٹرنیٹ کو یوز کریں, گوگل کو یوز کریں, ہندوستان کا بنیادی اس وقت کا آئین نکالیں, یہاں کا آئین نکالیں, تقابلی جائزہ لیں, تو وہ سب کچھ ایک ہے. تو پھر اس سے آزادی کیسے مل سکتی ہے؟ یا واقعی میں ہمیں اس وقت آزادی ملی؟ یہ بھی ایک سوال پاکستانیوں کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں, یا ان ہندوستانیوں کے لیے جو ہندوستان میں سن رہے ہیں خاکسار تحریک کو, کہ کیا پھر تمہیں وہ آزادی ملی؟ کسی کو بھی کچھ نہیں ملا, غلامی ملی. آج بھی وہ غلامی جو اس وقت گلے کے توپ کی صورت میں گلوں میں باندھ دی جاتی تھی, زنجیریں باندھ دی جاتی تھی, آج وہ غلامی ورچوئل سلیوری میں تبدیل ہو گئے ہے. نظر نہ آنے والی غلامی اس نظام کی گرفت میں ہے یہاں کا باشندہ, یہاں کی عوام. اسی لیے خاکسار تحریک نے پہلی دفعہ اس چیز کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا ہے کہ تم غلام ہو, تمہاری نسلیں غلام ہیں, تم نسل در نسل غلامی اختیار کیے ہوئے ہو, تمہیں کسی نے انگریز سے آزادی نہیں دلوائی, تم اس نظام کے سسٹم آف گورننس کے غلام آج بھی ہو جو انگریز جس نظام کے تحت تم پر حاکم تھا. اسی لیے خاکسار تحریک نے اس وقت بھی اس نظام کے خلاف خاموشی کے ساتھ جد و جہد کی تھی, اور آج بھی ہم وہ جد و جہد کر رہے ہیں. ہم بغاوت نہیں کر رہے, ہم اکسا نہیں رہے, ہم بتا رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں آزادی چاہتے ہو تو پھر اپنے گلی محلوں میں ایک جد و جہد کا آغاز کرو, ایک اسٹرگل کا آغاز کرو, ایک متحدہ قوت بن جاؤ, اپنے اندر کے باہمی تفرقات کو ختم کرو, چاہے وہ مذہبی ہو, قومی ہو, علاقائی ہو, قبائلی ہو, تم نے ایک ہونا ہے. اور اگر ایک نہیں ہوتے عزروِ قرآن, اس کلمے پر نہیں آتے ہو, تو پھر تباہی تمہارا مقدر ہے, بربادی تمہارا مقدر ہے, غلامی تمہارا مقدر ہے. میں خون مشرقی ہوں, میں علامہ مشرقی, علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کا پوتا ہوں, اور اس وقت اس جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں سے ہندوستان کے لیے علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ ایک حکم نکالتے تھے, اور وہ حکم پورا ہوتا تھا, اور اس کی افادیت تھی, اس کی طاقت تھی. آج کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن یہ ایک قوت تھی, اور اس قوت نے انگریز کو منوایا تھا کہ اگر ہندوستان میں ہمارے خلاف کوئی مجموعی قوت کھڑی ہے تو وہ خاکسار تحریک ہے. مشرقی رحمت اللہ علیہ جیسا رینگلر اسکالر, بیچلر اسکالر, فاؤنڈیشن اسکالر برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں اپنے علمی جھنڈے گاڑنے کے بعد اگر یہ فقیری پہنتا ہے تو اس قوم کی اصلاح کے لیے, اس جمہور کو طاقتور کرنے کے لیے, اس کو عوامی طور پر مضبوط کرنے کے لیے, اس سرخ ہلالی پرچم کے نیچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ان کو منظم, متحد, ایک صف میں کھڑا ہونے کا نظام بتانے کا مطلب یہ تھا, سکھانے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں, ہندوستانیوں سب ایک ہو جاؤ, اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اپنی مجموعی قوت کو یکجا کر کے میدان عمل پہ نکل آؤ. تو اسی لیے خاکسار تحریک اسٹینڈس فار, ناؤ وی آر اسٹینڈنگ اگینسٹ آل آڈز آف دا سوسائٹی. ہر اس برائی کے خلاف ہم کھڑے ہیں جو اس ملک کی جڑوں کو کمزور کر رہی, چاہے وہ ایک جیب کاٹنے والے سے ہو
یا اس ایوانوں میں عوام کے حقوق کو غصب کر کے ان کا مال اسباب کھا جانے کی صورت میں ہے. وی آر ویری مچ پیٹریٹ وتھ پاکستان. ہمیں اس دھرتی کے ساتھ پیار ہے اور یہ اللہ کی دھرتی ہے اور اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چاہیے, کسی طاغوت کا نظام نہیں چاہیے کہ افراد اپنا نظام لا کر لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر کے ان کے منہ سے ان کا نوالا تک چھین لیں اور کہیں کہ جمہوریت زندہ باد. وی کنڈیم دیٹ, وی ریئلی کنڈیم دیٹ. کہ یہاں تو مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ مذہبی جماعتیں بھی سیاسی نظام کا حصہ بن کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اس مغربی جمہوریت کا حصہ بن جاؤ, ہم تمہیں حقوق دلائیں گے. تو پھر وہ نبی اللہ کا نظام کہاں گیا جس نظام کو لے کر اس وقت کے طاغوت کے ساتھ, اس وقت کے ایسے عناصر کے سامنے نبی اللہ کھڑے ہو گئے اور ان کو للکارا, بدر کے میدان میں للکارا, احد میں للکارا, اور پھر فتح مکہ کی صورت میں اس نظام کو امپلیمنٹ کیا بغیر ایک خون کا قطرہ بہائے. اور اس ایک خون کا نہ قطرہ بہانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت وہ سارے کے سارے ایک مجموعی قوت کی صورت میں ڈھل گئے, اتحاد کی لڑی میں ایک دوسرے کو انہوں نے پرو دیا اور اس نظام کو الہی قانون کے تحت ازروع قرآن نبی اللہ نے متعارف کروایا. تو ان ساری چیزوں پر خاکسار تحریک کا زور ہے. ہم اپنا کوئی نظام نہیں لا رہے کہ خاکسار تحریک سربلند ہو. خاکسار تحریک از اے ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. خاکسار تحریک خود ایک نظام ہے جو ایک نظام حکومت کی بات کرتی ہے, اور وہ نظام عوام ہی کے متحدہ زور بازو سے پیدا ہوا نظام ہے. اس میں کوئی اشرافیہ نہیں ہے, اس میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا عنصر نہیں ہے جو عوام کے حقوق کو اوپر سے سلب کر سکے. اس کے ہر ایک سالار کے اندر جو مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک سے اس وقت جڑا ہے, خدا خوفی کا عنصر موجود ہے, اور جس قوم میں خدا خوفی نہیں اس کے اندر انصاف قائم نہیں ہو سکتا. اس نظام میں آپ انصاف تلاش کریں گے, انصاف کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیں گے. یہ نظام انصاف جو اس وقت رائج العمل ہے, یہ تو ہے ہی استحصال کرنے کے لیے, یہ تو ہے ہی عوام کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے, اشرافیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے, سرمایہ دار کو سپورٹ کرنے کے لیے, جاگیردار کو سپورٹ کرنے کے لیے. کون سے جاگیردار, سرمایہ دار, اشرافیہ کو آج اس قانون کے تحت ہم نے کوئی سخت سزا لگتے ہوئے دیکھی؟ ہم نے نہیں دیکھی. اسی لیے خاکسار تحریک اس نظام کی بات کر رہی ہے جو اس نظام کے مد مقابل کھڑا ہے. اس وقت کھڑا تھا اور انگریز نے خاکسار تحریک کو کچل کر اس نظام کو کچلا تھا. خاکسار تحریک کو نہیں کچلا تھا, اس نظام کو کچلا تھا جو اس کے خلاف منظم ہو رہا تھا. اور آج بھی ہماری آواز کو اسی لیے دبایا جا رہا ہے کہ یہ آواز کہیں نکل گئی اور عوام الناس میں, جمہور میں عام ہو گئی تو یہ کہیں وہی نظام نہ کھڑا کر دے اور ہماری بادشاہتوں کو اور ہماری طاقت کو کمزور نہ کر دے. آج بھی اشرافیہ, جاگیردار, سرمایہ دار, یہ سارے طبقات ایک ہیں.
ان کے مفادات ایک ہیں، ان کے اندر رشتہ داریاں ہیں، ان کے خونی رشتے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں. یہ پارٹی لیبلز کے ساتھ اس میں ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے، چاہے عوام ان پارٹیوں کے نام پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ دے، لیکن یہ دونوں اطراف اقتدار کا مزہ لے رہے ہیں، دولت لوٹ رہے ہیں، اور اپنے اقتدار کی خاطر عوام کو روڈ رستوں پر دھکے دے رہے ہیں، دھکے کھلا رہے ہیں، اسٹیٹ کی تشدد کا نشانہ بنوا رہے ہیں، اور جب سخت دیکھتے ہیں تو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اور پھر کوئی جھوٹا بیانیاں بیان کر کے پھر عوام کی آنکھوں میں دھول جو کر پھر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تمہارے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. آج ہم $130 ارب کے مقروض ہیں. وہ $130 ارب مجھے تو یہاں عوام میں خرچ ہوتا ہوا نہیں نظر آیا کہ جس سے اس کو کوئی بنیادی سہولت ملی ہو، کوئی صحت ملی ہو، کوئی تعلیم ملی ہو. کچھ بھی نہیں. آج بھی لاکھوں گھروں میں رات کا چولہا جلنا بند ہو گیا ہے، کیونکہ مہنگائی نے عوام کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے. اور یہ ایک طریقہ واردات ہے اس نظام کے اندر کہ لوگوں کو میں افراط زر بڑھا کر، انفلیشن بڑھا کر، ان کو ان کے پیٹ کے پیچھے بھگا کر اپنے اقتدار کو طول دو. آج روٹی نہیں پک رہی، اور اس روٹی کے نہ پکنے کی وجہ سے بھوک ہے، اور اس بھوک کی وجہ سے کرپشن ہے. اس مہنگائی کے حالیہ بڑھ جانے کے دورانیہ، جو کہ پچھلے 2 سے 3 سال کے اندر جتنی مہنگائی آئی ہے اس ملک میں، آپ کرائم ریٹ کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے. موبائل سنیچنگ ہو، اے ٹی ایم کے اندر گھس کر لوگوں کو گن پوائنٹ پر لوٹنا ہو، گھروں میں گھس کر ان کو مارنا ہو، ان کو لوٹنا ہو، ان کو قتل کرنے کی وارداتیں بتدریج بڑھ چکی ہیں. اور جن گھروں میں مرد نہیں ہے، صرف خواتین ہیں، تو پھر وہ خواتین اپنا تن بیچ کر بھی اس بھوک کا ازالہ کر رہی ہیں. اور یہ ہے وہ اسلامی ریاست. ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ جس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تو یہ کسی عرب اسٹیٹ سے زیادہ معاشی طور پر مضبوط ہو سکتی ہے، دولت مند ہو سکتی ہے. سندھ میں کوئلے کی کانوں کو اگر اس پر بات کروں تو آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ تھر کا کوئلہ سعودی عرب کے تمام تیل کے ذخائر سے زیادہ ہے. ریکوڈک کی کان پر بولوں وہ تو $1000 ارب کی ہے، لیکن یہاں عوام ایک روٹی خرید کرنے کے لیے پریشان ہے. وانا وزیرستان میں تانبے کی کانوں کی بات کروں تو اس کا کوئی حساب نہیں. کراچی میں زیر سمندر میں جو تیل اس وقت ملا ہے وہ پاکستان کو دنیا میں چوتھا سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری بنا سکتا ہے. لیکن اگر یہ نظام رہا، یہ جمہوریت رہی، اس جمہوریت کے تحت عوام کو اسی طرح روڈ رستوں پر لڑایا گیا، تو پھر بھوک اس ملک کا مقدر. خاکسار تحریک ان ساری چیزوں کو ایڈریس کر رہی ہے. ہم کسی بھی، میری اس گفتگو میں آپ نے کسی بھی سیاسی جماعت کا نام نہیں سنا ہوگا، یا نیچے اسکرول کر کے چلے جائیں فیس بک پر
کہ کسی دن بھی میں نے کسی سیاسی جماعت, کسی سیاسی لیڈر, کسی مذہبی پیشوا کا نام لے کر کوئی بات نہیں کی ہوگی, کیونکہ ہمارا منتا یہ گندی کیچڑ اچھال کر سیاست کرنے والا نہیں ہے. ہم ایک میچور ذہنیت کے ساتھ اس نظام کو, اس نظام کی ان تمام کرپشن پر بات کرتے ہیں, اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں, اس کے بدلنے کی بات کرتے ہیں. میں اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ اگر واقعی پاکستان کی بقا و سلامتی چاہتے ہیں تو پھر نظام کے بدلنے کی بات کریں, وہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں, ورنہ پھر ان سیاسی جماعتوں کے کندھوں پر آپ زیادہ دیر ٹک نہ سکیں گے, نہ اس ملک کو بچا سکیں گے, نہ اس ملک کے جغرافیے کو بچا سکیں گے. اس ملک کے جغرافیے کے اوپر بہت سارے اب سوالیہ نشان لگ رہے ہیں, اس کو توڑنے کے پروگرام بن رہے ہیں, بنائے جا چکے ہیں. یہاں کے نوجوان کو بدزن کیا جا رہا ہے, ڈیٹریکٹ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ بلوچوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ سندھ میں سندھیوں کی صورت میں ہو, یا پختون میں پٹھانوں کی نوجوانوں کی صورت میں ہو. عوامی حقوق اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک لیڈرشپ کے ہاتھ صاف نہیں, اس کے اندر خدا خوفی نہیں ہوگی, اس کا ضمیر زندہ نہ ہوگا. اور خاکسار تحریک بنیادی طور پر ان چیزوں پر کام کر رہی ہے کہ محلے کی سطح پر لوگوں کی اصلاح نفس کی جائے, اصلاح نفس سے اصلاح معاشرہ تک کام کیا جائے. ان کے اندر, اس محلے میں بچوں کے اندر اخلاقی برتری کا ماحول پیدا کیا جائے, ان کے اندر دین کے ساتھ صحیح معنوں میں لگاؤ پیدا کیا جائے, ان کو حب الوطنی, پیٹرائٹزم اس جگہ سمجھائی جائے. باقی یہ سرکاری تاریخ لکھ کر آپ حب الوطنی پر کتابیں لکھ لکھ کر قوم کے مزاج کو بدل نہ سکیں گے. اسی لیے بنیاد پر کام کرنا پڑے گا, بنیادی چیزوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. اور اس کے لیے خاکسار تحریک کا یہ کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس آپ کی مدد کر سکتا ہے. یہ میں اشرافیہ کو چھوڑ کر, جاگیردار طبقے کو چھوڑ کر, سرمایہ دار طبقے کو چھوڑ کر اس اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان صحیح معنوں میں ترقی کرے, اقوام عالم میں اس کا ایک معیار ہو, اس کی اپنی معیشت ہو, وہ غلامی کی زنجیروں سے نکل کر ایک خود مختار ملک کی طرح اپنے آپ کو پیش کرے, اپنے فیصلے لے سکے, وہ آئی ایم ایف کی غلامی سے آزاد ہو جائے, کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے زیر تسلط نہ رہے, تو پھر اس نظام کو شروع کرنا پڑے گا جس کا اجرا علامہ مشرقی نے اس وقت کیا تھا, اور اس کا اجرا آج بھی اسی مرکز سے اس کا یہ پوتا کر رہا ہے, بیگم مشرقی کر رہا ہے. نہ مجھے ہے فکر شہرت, نہ غم وسیلہ جوئی, میں سچائیاں سجا کر سر راہ تک رہا ہوں. دیکھ یہ وقت ہے دنیا میں ابھر آنے کا, یہ گنوایا تو ہمیشہ کے لیے جاری ہے. دیکھ اس وقت قہر میں ایک پہلو انعام بھی, آج زور سے لے لے تیری ہوشیاری. اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کمیونٹی میں جانا پڑے گا, اس محلے میں جانا پڑے گا, اس ماحول کو پیدا کرنا پڑے گا جس ماحول کو پیدا کر کے خاکسار تحریک نے انگریز کو دکھا دیا کہ یہ عزوی کران نظام ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم کیا ہوا نظام ہے, اس کی اپنی معاشرت ہے. اور ہماری معاشرت کی تو اس نظام میں, اس مروجہ نظام میں دھجیاں اڑ چکی ہیں. فحاشی, اریانی, گندگی,
اس معاشرے کے نوجوان کی رگوں میں، ان کے جسموں میں سرایت کی جا رہی ہے، بے حیائی کو، بد اخلاقی کو، بدتمیزی کو، اور جس کی وجہ سے قوم کا اخلاقی معیار مجموعی طور پر گر چکا ہے۔ ہم ان ساری چیزوں پر کام کر سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں اقتدار دے دینا۔ ہم اپنی اس جھوپڑی میں خوش ہیں، اس وردی، اس فقیری میں خوش ہیں۔ جب اقوام عالم مشرقی کا کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا لے کر جا رہی ہے تو پھر پاکستان کیوں اس بدبختی میں ہے کہ وہ اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے ریئل ہیرو کے دیے ہوئے نظام کے بارے میں الف بے بھی نہیں جانتی۔ اسی لیے خاکسار تحریک آپ کے اندرونی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے، اور اس پروگرام کو ری لانچ کر رہی ہے۔ اور اس ری لانچنگ میں جب تک وہ جمہور انوالو نہیں ہوگی، ہماری جدوجہد کسی طور پر کامیاب نہ ہوگی۔ اسی لیے جو مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے خاکسار ہیں، وہ اس کمیونٹی میں جائیں، اس محلے میں جائیں جہاں وہ رہ رہے ہیں، اپنے گھر سے پہلے شروعات کریں، پہلے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو ذہنی اور فکری طور پر اس نظریے سے جوڑیں جیسے میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ہر خاکسار بچے کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں، اپنی اولاد سمجھتا ہوں، ان کی رہنمائی کے لیے ہوں۔ خاکسار تحریک کیوں نہ پھیل سکی؟ اسی لیے کہ جو خاکسار بنا اس نے اپنی نسل میں اس چیز کو منتقل ہی نہیں کیا۔ اس نے نہ اپنی گھر میں اس کو متعارف کروایا، نہ اپنی بیگم کو بتایا، نہ اپنے بچوں کو بتایا۔ بس خاکساری وردی اپنے تن پر سجا کر بڑا زوراور آدمی اپنے آپ کو سمجھ کر سیدھا صف ہو کر بس چپراست کرتا رہا، لیکن اس نظام کو لاگو کرنے کے لیے بنیادی طور پر اس کی کوئی جدوجہد تھی ہی نہیں۔ وہ جدوجہد تو اس کے گھر سے شروع ہونی تھی۔ جو اس نے بنیادی طور پر شروع ہی نہیں کی، آج اس کے گھر میں بھی دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ اس خاکسار کا گھر کے اندر بھی تباہی ہے، بربادی ہے، نفسا نفسی ہے، نفرت ہے۔ وہاں کہیں پر بھی اس خاکسار کی وجہ سے اخوت کا سامان نہیں ہے اس کے اپنے گھر میں، اور پھر وہ چلا ہے کمر باندھ کر قوم کی اصلاح کرنے، قوم کو اللہ کا پیغام دینے۔ اسی لیے میرے خاکساروں، میں تمہاری بھی رہنمائی کے لیے ہوں، میں ان پاکستانیوں کی رہنمائی کے لیے، میں ان تمام عالم اسلام میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے لیے بھی ہوں کہ یہ نظام صرف کسی ملک کو الگ سے چلانے کے لیے، پاکستان کو بنیادی طور پر کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ نظام اگر کسی بھی ملک میں کوئی بھی اٹھا کر لے جائے گا تو وہ فلاح پا جائے گا۔ اسی لیے خاکسار تحریک کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے کہ جیسے 1963 کے بعد اس کو خاکسار تحریک کو پاکستان کے جغرافیے میں پروس دیا گیا اور پھر اسی کرپٹ نظام کا حصہ بنا دیا گیا، اس کو اس کے بلدیاتی نظام میں ڈال دیا گیا، جبکہ اس کا اپنا محلہ واری نظام تھا، اس انگریز کے بلدیاتی نظام کے مد مقابل کام کر رہا تھا، اپنی مدد آپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کو اس کرپٹ بلدیاتی نظام میں ڈال کر پھر پارلیمانی نظام تک لے جایا گیا اس خاکسار تحریک کو، جو کہ اس تحریک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوا، اس عالم کی تحریک کے ساتھ ظلم ہوا۔
کہ ایسے کم علم لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس تحریک کی ستیہ ناس مار دی، اور آج بھی مرکز سے الگ ہو کر، مرکز کو نہ مان کر، اپنی ذاتوں کے بت کھڑے کر کے ان نوجوانوں کو اپنے آگے جھکا کر ان سے سلامیاں لے کر ان کو ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں۔ خاکسار تحریک میں خود سے قیادت کا فقدان ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ جناب آپ قیادت کیوں کر رہے ہیں، کسی اہل آدمی کو قیادت دیں۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے تم خود تو فیصلہ کر لو کہ تمہاری قیادت ہے کون، کس کو کھڑا کرنا چاہتے ہو، پھر اس کو اس معیار پر ثابت کرو۔ خدا کی قسم میں قیادت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے جو میرے کندھوں پر ہے۔ مجھے ہر روز اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو حکم کا درجہ بن جائے، اور اس پر اس تحریک میں موجود افراد عامل ہو جائیں، اور اس کے نتائج کوئی ایسے آ جائیں کہ روز قیامت پھر میری گردن پکڑی جائے۔ کیا اس کے لیے کوئی ایسا قابل آدمی ہے جو یہ ذمہ داری اپنی بھی اور ان تمام افراد کی بھی اٹھا سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر خاکسار تحریک کو پیش کرنے کی قوت، طاقت، استطاعت رکھتا ہے؟ خاکسار تحریک پر جو تیز تند سوالات میڈیا کرے تو کیا اس کا علم تحریک کی بنیادوں پر اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس کو جواب دے سکے، یا بس اپنے ہی اندر میاں مٹھو بننا ہے؟ علمی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر اس کانفیڈنس کے ساتھ کوئی لیڈرشپ ہے تو پیش کر دو، ورنہ خاکسار تحریک کو منتشر کرنے کے جرم میں اللہ کی جماعت کے اندر دراڑیں ڈالنے کی صورت میں اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مرنا تو تمہیں ہے نا، مر کر تو سب نے جانا ہے، اس زیغم مشرقی میں بھی جانا ہے۔ تو پھر کیا اس تحریک کو لے کر جو سوالات تمہیں درپیش ہوں گے اللہ کے آگے، جو پیش ہوں گے، کیا ان کا جواب یہی ہوگا جو منافق حضور قرآن دیتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہی ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے کلمے کو پڑھنے والے ہیں، لیکن اپنے اندر کے غلطیوں کو، وہ غلطیاں تو اس وقت کھل کر سامنے آئیں گی۔ اسی لیے اپنے دماغوں کو جھنجھوڑو، یہ اللہ کی تحریک ہے، اللہ کی تحریک میں اس طرح کا عمل اللہ معاف نہیں کرے گا کہ بدلے میں کہو کہ میں نے تو اللہ تیری اتنی عبادتیں کی۔ تو اللہ کی جماعت میں جنہوں نے رخنا ڈالا، جنہوں نے اس اللہ کی جماعت میں تفرقہ ڈالا، ان کا مقام عبداللہ بن ابی کا ہے، اور اس کے لیے سورہ توبہ میں اللہ نے نبی اللہ کو فرمایا کہ اس کی مغفرت کی دعا بھی نہ مانگنا۔ تم چاہے کتنی بھی دعا مانگو گے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کے دین کو، جس کا میں نے حکم دیا تھا کہ اس دین کو غالب کرنا ہے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس جماعت کے اندر یہ اس شخص نے تفرقہ ڈالا، تو اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو پھر کیا اس پول میں کھڑے ہو رہنا پسند کرو گے، یا اپنے گناہوں کی بخشش چاہو گے آخرت میں؟ اگر یہی عمل کرتے رہے تو پھر وہی مقام حاصل کرو گے۔ اللہ معاف نہیں کرتا، نہیں کرے گا، یہ اللہ کا قانون ہے جو
کبھی بدلا نہیں جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.